السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت اور صحت و ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ کریم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیات کو پڑھیں گے۔ چلے آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے معنی ہمیں نہیں پتہ، ان کے معنی ہم سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک یہ لفظ کسی دور کی طرف اشارہ کے لیے آتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے مطلب شک میں کے آتے ہیں۔ لا ریب، لا مطلب نہیں، ریب مطلب شک، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید کی جو پہلی سورۃ فاتحہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑھی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے۔ پھر سورۃ بقرہ میں بتایا گیا کہ یہ سیدھا رستہ ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی نہ ماننے والا بھی اس کو پڑھے گا تو وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ بے شک اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی مثل کی کوئی دوسری کتاب نہیں اور نہ اس جیسی کوئی کتاب ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے جس صراط مستقیم کی درخواست کی تھی، اس کے جواب میں ہم مومنوں کی دعا سن لی گئی ہے، اور یہی وہ قرآن ہے کہ تفصیل سے واضح کر کے بتا دیا گیا ہے۔ جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ اگر غیر مسلم سائنسدانوں کو بھی کسی بات کا جواب دیا مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو تو وہ قرآن مجید سے مدد لے لیتے ہیں۔ افسوس ہم مسلمان یہ نہیں کرتے ہیں اور ان کو اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک روشن کتاب ہے اور اس کتاب کے متعلق چلنے والا کامیابی پا لیتا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں ڈرنے والوں کے لیے۔ جو متقی ہوگا اور پرہیزگار ہوگا وہی اس سے ہدایت پا سکے گا۔ مطلب دل میں ڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر ڈر ہوگا تو ہم ہدایت پا سکیں گے۔ جیسے اگر ہم جھوٹ بولنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اچانک ہمارے دل میں خیال آ جائے کہ ہم بندوں کو تو نہیں پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، لیکن میرے اللہ کو تو پتہ ہے نا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو اس خیال سے وہ کام چھوڑ دے گا۔ یہ متقی ڈرنے والوں کی نشانی ہے۔ جو مخصوص ہدایت فتوحات آخرت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے ہے بلکہ کائنات کے لیے عام ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا ہے اللہ کی شان۔ پھر ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوحی انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے مومنین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہوں گے، ان کے لیے خاص ہے۔ پھر تیسرا ہے مقربین خاص کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، یہ ان کے لیے ہے تیسرا درجہ۔ اب بات آتی ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیسے اختیار کیا جائے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا۔ اس کی بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے کہ جس چیز سے تمہیں منع کیا جائے تم اس کی طرف نہ دیکھو۔ مطلب ہر وہ چیز سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب تقویٰ کے مراحل ہیں۔ تقویٰ کے مراحل میں ہے سب سے پہلے کفر سے بچنا، مطلب ہر اس چیز سے بچنا جو کہ ہمیں ایمان سے دور لے جائے۔ پھر کبیرہ گناہ سے بچنا، ہر چھوٹے بڑے گناہ، کبیرہ صغیرہ گناہ، ان سے بچنا جو کہ ہم سے عام روٹین میں ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، مطلب اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کا جواب کیا دیں، ہمیں شرمندگی نہ ہو اٹھانے پر، تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جھوٹ سے بچیں، کیونکہ ایک جھوٹ بول کے ہمیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ نیکسٹ ہے شبہات سے بچنا، مطلب ڈاؤٹ سے بچنا۔
ہر اس چیز سے بچنا جو ہمیں ڈاؤٹ میں ڈال رہی ہے کہ آیا کہ یہ اچھی ہے یا نہیں، یہ بات دین میں ہے یا نہیں، اس کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ پھر ہے نفسانی خواہشات سے بچنا۔ نفس، انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نفس پر قابو پا لیا تو وہ جیت گیا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی باتوں سے بچنا، شرک سے بچنا۔ اللہ سے دور لے جانے والی باتیں کون سی ہیں؟ مطلب اس کی مثال ہم یوں دیں گے کہ جب اذان ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی بلند ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ایسے جیسے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے۔ اس چیز سے سب سے پہلے ہم نے بچنا ہے۔ اذان کے دوران موبائل یوز کرنے اور ادھر ادھر کے کاموں سے بچنے کی بجائے ہمیں اذان کو سننا چاہیے، کیونکہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اذان کے دوران اپنے تمام کام چھوڑ کے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ یہی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو پریشانی پیش آئے تو مجھ سے ضرور پوچھ لیں، اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے پھیلائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے مفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔